بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کافی ساری خبریں ہیں۔ آج وزیر خزانہ شوکت طرین صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، ان ساری باتوں کا احاطہ کریں گے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے ایک تو کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا، ٹیکس نہیں بڑھائے جائیں گے۔ پھر نیب کے بارے میں بھی انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے اور انہوں نے وہی بات کی جو اپوزیشن کر رہی ہے کہ نیب کی وجہ سے کام نہیں ہو پا رہے۔ تو شوکت طرین صاحب نے آج اپوزیشن کی آواز جو ہے وہ اٹھائی آج، تو کابینہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیب کے خلاف اب آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے علل اعلان کہا اور یہ اوپن پریس کانفرنس تھی۔ ابتدا ہم آرمی چیف اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ابتدا کرتے ہیں جناب کورونا کی تباہ کاریاں، خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے۔ بھارت کی اس وقت تباہ کن صورتحال کا سامنا ہے اس کو، اور وہاں کے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو سینکڑوں ڈاکٹرز جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اور اب جو رپورٹ آئی ہے 747 ڈاکٹرز اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، اور پیرامیڈکس جو ہیں، نیم ڈاکٹرز جو ہیں، جو سٹاف ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، جو کہ پورے بھارت میں اس وقت اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور اس وقت ڈاکٹرز جو ہیں وہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہیں۔ وہ پہلے ذرا تھوڑا سی ویڈیوز دیکھیے کہ آئی ہیں، کیا سچویشن ہے، دکھائیے گا جی۔ بس بس دیکھو ڈیڈ ڈیڈ سب ایسے ہی پڑے رہے، سب بھاگ لیے، نہ میڈیکوز میں کوئی ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، ادھر کوئی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ کوئی ہے، اور نہ ریسپشن میں کوئی ہے۔ سر آپ کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر لوگ کیسے بھاگ سکتے ہیں سارے پیشنٹ کو اندر ٹیکس چھوڑ کے؟ نہیں باندھ سکتے ڈاکٹر کو، ہم جانتے ہیں ڈاکٹر ہی ہو یار، کوئی کرائم کر کے جائے گا آپ روک نہیں سکتے اس کو۔ ماتھے پہ لکھ رکھیے کیا بھائی صاحب، جس کے گھر سے 2 بندے جاتے ہیں نا اس کو پتا ہوتا ہے گرم یا ٹھنڈا۔ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے جاتے ہیں؟ یہ ہسپتالوں کی صورتحال ہے کہ وارڈ میں جتنے پیشنٹ تھے وہ سب کے سب وفات پا گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور پولیس باہر بیرہ دے رہی ہے، اور ورثہ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں ان پولیس والوں کے ساتھ کہ آپ نے ڈاکٹرز کو کیوں فرار ہونے دیا۔ تو وہاں پہ ریاستی مشینری اس وقت بہت ہی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ چودھری صاحب، نہیں، وہاں تو قیامت سے کم ہی نہیں ہے ابھی۔ اور بھی CNN جو ہے ان کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں، وہ اتر پردیش کی، وہاں کیا حالت ہے، دلی میں کیا حالت ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی میرا خیال عرض کی تھی کہ کشمیر، ایسٹ پنجاب، ہریانہ اور اروناچل پردیش، دلی جو صوبہ ہے وہ یعنی براہ راست جو ہے جی، ان تمام جگہ پر اب لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، لیکن حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دلی میں ڈیلی 30-40 ہزار مریض نئے آ رہے ہیں، بالکل، اور ہندوستان جو ہے 4 لاکھ سے کراس کر گیا ہے، 4 لاکھ ہر روز، بالکل، اور مرنے والوں کی تعداد اور مریضوں کی تعداد دونوں کے بارے میں اس کو انڈر سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے۔ پورے حقائق جو ہے وہ ان کو باہر نہیں لایا جا رہا۔ جی ہاں، وہ عالمی ذرائع ابلاغ یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ پوری رپورٹ نہیں دی جا رہی، حقائق چھپائے جا رہے ہیں۔ اور یہ BBC کی ہے کہ بنگلور میں اس وقت یہ ریاست بنگلور جو ہے اس میں 33% شرح ہو گئی ہے پازیٹیو کیسز کی، یعنی 100 میں سے 33 لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں، اور یہ ایک آج اور ہولناک تصویر ہے۔ لیکن چوہدری صاحب، اس ساری سچویشن سے ہم نہیں سیکھ پا رہے، اور اس کے باوجود کہ حکومت کافی اچھے کام کر رہی ہے، تعریف کرنی چاہیے۔ اسد عمر صاحب کا ٹویٹ بھی ہے کہ الحمدللہ ایک دن میں ویکسین لگنے کی تعداد کل 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی، لوگوں کے رجسٹر کرنے کی رفتار میں بھی اضافہ ہوا، اور اب تک رجسٹر ہونے والوں کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔
اگر 40 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر ہے تو جلد رجسٹر کریں اور ساتھ میں حفاظتی اقدامات جاری رکھیں۔ اب جو حکومت کے کرنے کے کام ہے وہ کر رہی ہے اور ویکسینیشن کا پروسیس شروع ہے، ویکسین لگ رہی ہے اور مجھے بھی لگ چکی ہے، چودھری صاحب کو بھی لگ چکی ہے، اور جتنے بھی میں جاننے والے ان سب کو کہتا ہوں کہ وہ ضرور لگوائیں۔ تو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن چودھری صاحب افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو شہری ہیں کاروبار 6 بجے کی پابندی نہیں کر رہے، ایس او پیز کی پابندی نہیں کر رہے۔ الیکشن کمیشن بالکل ہی وہ تو سویا ہوا ہے، اس نے تمام ضمنی الیکشن تہیہ کیا ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں کروانے ہیں، اور اس کے بعد یہ تصویریں آئیں۔ حکومت نے این سی او سی نے پابندی لگائی تھی، گورنمنٹ نے، وزارت داخلہ نے یوم علی کے موقع پہ اچھا صابر صاحب، جی یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، وہ میں تو خیر کسی چیز کا اس پر نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر دکانیں 24 گھنٹے کھلی رہے تو پھر رش تو ہوگا ہی نہیں، تو چوہے صاحب وہ بہتر نہیں تھا؟ لوگوں نے باز ہی نہیں آنا۔ آپ کیا بات کرتے ہیں، لوگ باز نہیں آتے، اور ویسے بھی دکانوں پہ جا کے کرنا کیا ہے 24 گھنٹے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صبر کیوں نہیں ہے ہماری قوم میں، تھوڑا سا تحمل، جبر کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا کوئی نہیں، ایک دو ملکوں کا یہاں آیا ہے نا، انہوں نے سارا وقت کھول دیا۔ بات یہ ہے چوہے صاحب کہ کیا حکومت اپنے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ جو این سی او سی رات دن کام کر رہا ہے، وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، سول ملٹری دونوں جو کام کر رہے ہیں، وہ کیا ان کا اپنا کو فائدہ ہے کہ ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہے ہیں ہر تحصیل سے، ہر شہر سے، ہر گاؤں سے؟ ان کا فائدہ تو یہی ہے، پبلک کا فائدہ ہے نا۔ اور ایسی کون سی قیامت آئے گی؟ کوئی بھی نہیں مان رہا نا۔ یہ آج تصویریں چھپی ہیں نیشن میں، ڈان میں، ایکسپریس، یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے یوم علی کے موقع پہ، یعنی کہ کوئی بھی احساس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حج پچھلے سال بھی حج نہیں ہو سکا، بہت لمیٹڈ چند 100 لوگ، اس سال بھی حج نہیں ہو رہا، بیت اللہ کا طواف رکا ہوا ہے، مسجد نبی میں عبادات رکی ہوئی تھیں، کل قرآن مجید آئے ہیں کوئی 1.5 سال کے بعد واپس رکھے ہیں مسجد نبوی میں، لیکن ہمارا کوئی بھی طبقہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، احتیاط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت کی ایڈوائس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی زیادتی میں کہتا ہوں اپنے آپ سے، اپنے ملک سے کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ آگے ایک اور خبر چوہے بڑی افسوسناک، اس پہ آپ نے کچھ کہنا ہے تو بتائیں۔ نہیں، اس کا تو کوئی دو راہ ہی نہیں ہے کہ جو بھی ایس او پیز ہیں ان پر عمل کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، اور اٹ مسٹ اسٹارٹ فرام اس۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی آسمانی مخلوق ہیں، ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے اور باقیوں کو کرنا چاہیے۔ یہ فواد چوہے صاحب نے کل بات بھی کی ہے کس علاقے میں کتنا ہو رہا ہے، لیکن یہ جو تصویریں ہم نے دکھائی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی منمانی کر رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب کو سنائیں جی۔ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہے، اس میں سب سے آگے اسلام آباد ہے جہاں 88% لوگوں نے ایس او پیز کو فالو کیا۔ اس کے بعد آزاد جموں کشمیر کا علاقہ ہے، 82% وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے، پنجاب میں 69% ہے، گلگت بلتستان میں 67% ہے، کے پی میں 66% ہے، اور سب سے جو کم عمل درآمد جہاں پہ ایس او پیز پہ ہوا وہ انفارچونیٹلی سندھ ہے اور کراچی ہے۔ بالکل، آج کراچی کے بارے میں یہ بتا رہے تھے مدھیہ نقوی اور شفاعت، وہ بھی اپنی رپورٹ سارے شہروں سے پیش کر رہے تھے، تو اس میں بھی سچویشن یہی تھی کہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، اور جب گورنمنٹ کے پاس سارے اعداد و شمار موجود ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی صورتحال کافی مختلف ہے دیگر شہروں سے۔ یہاں پہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے اور لوگ بھی عمل کر رہے ہیں اور پورے شعور کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہاں کی انتظامیہ بھی کافی دن رات یہ کام کرتی رہتی ہے، اس میں چیف کمشنر بھی ہیں، ڈپٹی کمشنر بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں۔ لیکن یہ جہاں پہ چوہے صاحب ایک اور بات، جہاں پہ عمل نہیں ہو رہا، جو مارکیٹس کھلی ہیں یا شٹر کھول دیے جاتے ہیں 6 بجے کے بعد نیچے کر دیے جاتے ہیں، اس میں لوکل جو انتظامیہ ہے وہ انوالو ہوتی ہے، کیونکہ بغیر لوکل انتظامیہ کے ان کی مٹھی گرم کیے بغیر یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بازار کھلا رہے
یا کوئی شاپ کھلی رہے یا کوئی شاپنگ مال کھلا رہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مقبوضہ کشمیر سے انتہائی افسوسناک خبر سبق لکھ رہے مودی سرکار، انتہائی سینئر معمر ترین حریت لیڈر اشرف صحرائی صاحب جی، وہ بھارتی سیکورٹی فورسز کی قید میں، جیل میں ان کا انتقال ہوا ہے اور 80 سال ان کی عمر تھی، اور اس سے پہلے ان کے بیٹے جنید صحرائی کو بھی بھارتی سیکورٹی فورسز نے شہید کر دیا تھا۔ نہ صرف شہید کیا بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی جسد خاکی بھی انہوں نے واپس نہیں کیا تھا۔ اس پہ اشرف صحرائی صاحب کا کیا کہنا تھا، ذرا سنیے۔ کو ان سال ہر سال کی اس جدوجہد میں کسی ڈی جی صاحب نے گیلانی صاحب سے کبھی اپیل نہیں کی کہ جو دوسرے بیٹے ہمارے اس وقت میدانی کارزار ہیں، میرے بیٹے سے بہت پہلے سے ان کا خون بھی ہمارے لیے قیمتی ہے، اور اپنے بیٹوں کا خون بھی، ہر انسان کا خون قیمتی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم۔ اگر ان کے لیے ہم نے کسی سے اپیل کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، آج اپنے بیٹے کے لیے کہ میں کیوں کروں گا؟ کیا اس کا خون، میرے بیٹے کا خون دوسرے بیٹوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ اس لیے میں یہ اپیل، اب انہوں نے کہا جی کہ ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے، لیکن انہوں نے کہا اپیل بھی نہیں کرنی، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ نہ صرف مسلمانوں کا خون قیمتی ہے بلکہ غیر مسلموں کا خون بھی قیمتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اپنے بیٹے کی شہادت پہ انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اب اپنے بیٹے کو کب ملوں گا، سنیے جی۔ افسوس نہیں ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کا چہرہ بھی انہوں نے دیکھا؟ نہیں، مجھے افسوس نہیں ہے، میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے خدا کے پاس جاؤں گا، ادھر ہی دیکھوں گا انشاءاللہ، جنت میں ہم دیکھیں، کوئی افسوس نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جنت میں دیکھیں گے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ تو جب جذبے ایسے ہوں تو پھر ایسی قوم کو کون شکست دے سکتا ہے چودھری صاحب؟ تو 2 سال یہ جیل میں رکھا گیا بدترین صورتحال میں، تو اب وہ وہیں جیل کے اندر ہی شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کے درجے بلند کرے اور ان کے مقصد کرے، اور کشمیر کی جدوجہد کو کامیاب کرے، اور کشمیریوں نے جو خون دیا ہے اور جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کہ تاریخ لکھی گئی ہے۔ اور ان کے آج جو ہندوستان کار وین پہ رہے نے اور پھوڑیاں پہ رہی نے، اور ان کے دفنانے کا تو خیر صرف مسلمانوں کا رواج ہے، ان کا لاشیں جو ہے وہ سڑکوں پر رکھ کے جلا رہے ہیں۔ شمشان گھاٹ جو ہے وہ بک ہو گئے، ہسپتالوں سے ڈاکٹر بھاگ گئے، جیسے ابھی بتایا آپ نے۔ ان کا جو حشر ہوا ہے، اگر یہ ابھی بھی سیکھ لے تو یہ بھی ہندوستان اس وقت دنیا میں نمبر 1 پر آ گیا ہے، نئے کیسز کے اعتبار سے بھی اور ڈیلی اموات کے اعتبار سے بھی۔ امریکہ برازیل سے اوپر چلا گیا ہندوستان، اور ابھی اس کی رکنے کا، تھمنے کا یا اس میں کسی کمی کا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ 1 کروڑ بندہ پچھلے 15-20 دن میں ہسپتالوں میں یا سڑکوں پر پڑا ہے یا موت کے منہ میں چلا گیا۔ بالکل صحیح ہے جی، پاکستان نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے اس بارے میں۔ یہ بیمار تھے، ان کو ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ صرف ایک مثال ہے شاہین اشرف صحرائی صاحب کی۔ اس طرح کے جی سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ بھارتی جیلوں میں گل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، بیمار ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یورپی یونین کو، یورپی پارلیمان کو میرا خیال ہے اس طرف بھی تھوڑی سی ان کا ضمیر جاگنا چاہیے کہ اس طرف بھی ذرا توجہ دے دیں اور کوئی تھوڑا سا رخ کریں، اپنے آنکھوں سے تعصب کا جو ہے چشمہ وہ اتاریں، تو اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا۔ چودھری صاحب، اسی سے منسلک ایک چھوٹی سی خبر، وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد صاحب نے از خود نوٹس لیا تھا، اس کی سماعت ہوئی کرونا وائرس سے متعلق، اور اس میں بھی کافی چیزیں خوفناک آئی ہیں۔ ان کے جو ریمارکس آئے ہیں، چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جسٹس مشیر عالم تھے اور جسٹس مظہر عالم خان۔ این ڈی ایم اے کے سارے معاملات گڑبڑ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں۔ الحفیظ نامی کمپنی کو N95 ماسک کی فیکٹری لگوائی گئی،
فیکٹری کے لیے ساری مشینری اور ڈیوٹیز کی نقد ادائیگی کی گئی۔ چیف جسٹس، چارٹرڈ جہاز کے ذریعے مشینری منگوائی گئی، اس کی ادائیگی بھی نقد ہوئی۔ چارٹرڈ جہاز بھی پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے ہی بک کروایا گیا۔ کیش کس کو دیا گیا، کس نے وصول کیا، نہیں معلوم۔ 4-5 مرتبہ آرڈر دیا، کچھ دستاویزات دی گئیں، بڑی مشکل سے وہ کہتے ہیں۔ اب ان دستاویزات کا معلوم نہیں یہ کیا ہیں۔ کوارنٹین سینٹر پر کروڑوں روپے خرچ کریں گے، کر دیے گئے۔ سب کو معلوم ہے حاجی کیمپ کوارنٹین سینٹر کا کیا بنا۔ حاجی کیمپ پر کروڑوں روپے لگا دیے، پانی ہے وہاں نہ ہی رنگ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے NDMA کی رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا اور آئندہ سماعت پر نئے چیئرمین NDMA سے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ چودھری صاحب، پر یہ تو افسوس ہے یار، اس طرح دکھی انسانیت کے لیے یہ ادارے ہیں اور وہاں اپنی لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، اپنی من پسند فرم، اب وہ ان کو پیسے بھی دیتے جا رہے ہیں، ان کو مشینیں بھی منگوا کے دے رہے ہیں، جہاز کے ذریعے وہ ایئر لفٹ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ یار کوئی اللہ کا خوف کرے۔ یہی ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی وہ نیب والا، اگر یہ نیب شیب FIA وغیرہ پولیس نہ ہو تو یہ تو لوگوں کو اور خزانے کو کچا کھا جائے سب کو۔ بالکل ایسا ہی تھوڑا ہے۔ بہت جو ابھی رکاوٹ ہے نا، تھوڑی بہت، یہ نہیں کہ بھئی بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے، ان اداروں کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا صاحب حل کیا ہے؟ حل ہے جناب یہی ہے کہ ایک تو مطلب ہے آپ کو قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے۔ اگر کیس بن گیا ہے اور اگر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا 3 مہینے میں، تو جو پروسیکیوشن والے ہیں، جو تفتیشی ہیں، ان کو رگڑے، ان کو گھر بھیجیں، اور اگر جج نہیں کر رہا تو ان سے معذرت کر لیں، یہ ختم کریں بھائی۔ بالکل صحیح ہے۔ تماشا لگا ہوا ہے۔ آپ کو کراچی کا ایک کیس پتہ ہے، وہ ایک ڈاکٹر جو ہے 462 کے کنے دے ریفرنس، اور 10 سال ہونے کو ہے اندر ہی اندر وہ چل رہا ہے، کبھی اس کی بیل ہو رہی ہے ملک سے باہر، کوئی کس کا رونا روئیں۔ اٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ۔ ایک جیسے یہ ہوتا ہے، میں خیال بریک لے لیتے ہیں، جو صاحب بریک پہ آتے ہیں تازہ دم ہو کے اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شوکت ترین صاحب نئے وفاقی وزیر خزانہ، آج انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی، بڑی دھڑلے سے انہوں نے گفتگو کی اور موسٹلی انہوں نے وہ باتیں کی جو بالعموم تاجر کرتے ہیں FBR کے خلاف اور جو اپوزیشن کرتی ہے نیب کے خلاف، اور وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے، اور یہ ایک اچھی بھاری بھرکم آواز ہے کیونکہ سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ سے کابینہ کے ممبرز کو اور PTI کے لوگوں کو اعتراض تھا کہ وہ خود نہیں آتے اور ہمیں آگے کر دیتے ہیں، اپنی پالیسیوں کا دفاع نہیں کرتے۔ آج انہوں نے بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے، جاری ہے، آج انہوں نے FBR کے بارے میں کیا کہا جی، ذرا سنائیے۔ ہمارے FBR میں they have done a pretty good job as of now, but یہ بھی ماننا پڑے گا ہراسمنٹ۔ ہمارے لوگ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ ہراسمنٹ ہے ادھر۔ تو آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں انشاءاللہ ہم کو ایسے پروگرامز لائیں گے جس میں ہراسمنٹ جو ہے اس کو کم کریں گے، بلکہ ایلیمنیٹ کر دیں گے۔ ہراسمنٹ ہے جی FBR میں، اور لوگ ٹیکس نیٹ میں اس لیے نہیں آتے کہ FBR کے لوگ ہراس کرتے ہیں، یہ کہہ رہے تھے وزیر خزانہ۔ چودھری صاحب یہ بات درست ہے؟ یہ بھی درست ہے، لیکن لوگ ٹیکس دیتے بھی نہیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ یعنی کوشش یہی ہے کہ ٹیکس مار ہی لیا جائے، حالانکہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک میں ٹیکس کا جرم جو ہے سب سے بڑا، جو ہاتھے چڑھ گیا پھر نہیں بچتا وہ۔ یہاں تو ہر کام کے ساتھ نا ایک چیز رکھتے ہیں، اس کے ساتھ 10 طریقے بتا دیتے ہیں کہ ادھر سے نکل جاؤ، ادھر سے نکل جائے، ادھر سے نکل جائے، کس طرح چوری چکاری کرنی ہے اور اس کو کور اپ کس طرح کرنا ہے۔ وہ ایک رپورٹ FBR نے آج بھی ایک رپورٹ FBR نے بڑی محنت سے تیار کی تھی، اس رپورٹ کے بارے میں کیا اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں؟ اب وہ کیا کام کریں گے یہی مطابق۔ جی ہاں، تو وزیر خزانہ جی مزید ذرا سنائیے گا جی نیب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا۔ نیب جو ہے کئی چیزوں کے بیچ میں دیکھیں، ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک قسم سے ہمارا جو
جو ایک قسم کا انوائرمنٹ ہے اس کو ان کو سمجھنا چاہیے، لیکن میں اس کو اس لیول اس وقت اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، بیکاز یہ ہمارا پرائم منسٹر اور سارے اس میں انوالو ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سٹیپس لیں گے. ہماری بیوروکریسی اس وقت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، نیب سے ڈری ہوئی ہے. اگر پہلے تو آپ بیوروکریسی کی بات کرتے تھے کہ جی وہ ذرا تھوڑا رکاوٹ کرتے ہیں، آج تو بالکل بریکیں لگی ہوئی ہیں، تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو سب 3-4 باتیں خطرناک کی ہیں اور وہ نیب پہ آ کے پھر رک بھی گئے. شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو نیریٹو ہے، چونکہ اس میں پرائم منسٹر بھی انوالو ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا، اور نیب آرڈیننس میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. بیوروکریسی کے بارے میں بھی وہی بات کی جو بیوروکریسی خود کہتی ہے کہ ہم اس لیے کام نہیں کرتے کہ پیچھے نیب ہے. اپوزیشن بھی یہی بات کہہ رہی ہے، اور اس کو ہم نے ہر صورت میں ٹھیک کرنا ہے. میں کہوں گا دوبارہ سن لیں، اس کے بعد براہ راست اس پہ ذرا تبصرہ کرنا. نیب جو ہے کئی چیزوں کے بیچ میں دیکھیں، ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک قسم سے ہمارا جو ایک قسم کا انوائرمنٹ ہے اس کو ان کو سمجھنا چاہیے، لیکن میں اس کو اس لیول اس وقت اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، بیکاز یہ ہمارا پرائم منسٹر اور سارے اس میں انوالو ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سٹیپس لیں گے. ہماری بیوروکریسی اس وقت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، نیب سے ڈری ہوئی ہے. اگر پہلے تو آپ بیوروکریسی کی بات کرتے تھے کہ جی وہ ذرا تھوڑا رکاوٹ کرتے ہیں، آج تو بالکل بریکیں لگی ہوئی ہیں، تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جی چودھری صاحب. نہیں، اب یہی اپنے ہی رونے شروع کر دیں گے تو ویسے تو انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں کہ IMF کی شرطوں کو بھی ہم ریوزٹ کرنا ہے اور ٹیکس نیٹ میں زیادہ لوگوں کو لے کے آنا ہے، نہ کہ ٹیکس کی شرح بڑھانی ہے. اور دوسرے تیسرے یہ اچھی باتیں کی ہیں، لیکن میں پھر کروں گا کہ نیب اور اداروں کے ہوتے ہوئے بھی آج بھی لوٹ مار کا وہی عالم ہے، کسی پر کوئی خوف نہیں. اگر یہ ادارے بند ہو جائیں یا ان کی افادیت ختم ہو جائے یا ان کو غیر مؤثر کر دیا جائے یا ان کو حکومتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، تو یہاں تو میرا خیال ہے کوئی یعنی 100 روپے جو کسی پروجیکٹ کے لیے رکھا جاتا ہے اس میں 10 روپے بھی نہیں لگیں گے. اب تو پھر 20-30-40% تک کی ابھی لوٹ مار ہو رہی ہے. حالانکہ پہلے کمیشن ہوتی تھی 2-3%، 1%، 2%، 3%، 4%. یہ پچھلے دور میں 35 سے 40% تک لے گئے ہیں، اور اب چل ہے. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں پکے ابھی یہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا کہ اربوں روپے کے ٹھیکے جو ہے نا وہ من پسند پارٹیوں کو دے دیتے ہیں، اور جو دوسرے میرٹ پر جنہوں نے کئی پل بنائے ہیں، کئی سڑکیں بنائی ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے، آپ کو ہم ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. یہ روز آئے دن میرے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں. تو کیا رونا روئے ہم. تو چودھری صاحب پھر نیب نے اگلے 5 سال بھی تو کام کرنا ہے نا، تو ہونے دیں، ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد پھر یہی رونا کوئی اور ہو رہا ہوگا. IMF کے بارے میں شوکت ترین صاحب نے کہا کہ بڑا شرائط کے ساتھ سخت ماحول میں ان کے ساتھ ڈیل کی گئی اور اس مصائب سے بھی ہمیں نکلنا ہے. سنائیے جی. ہمارے پاس اس وقت IMF پروگرام ہے، ہم اس سے نکلے نہیں ہیں. ہم نے ان سے یہ بات کی ہے 92% ہماری ریونیو کر رہے تھے، اور کووڈ-3 آیا اور اس کے بعد کس طرح گر گئے ہیں. یہ جو ٹیرف ہم نے انکریز کرنا ہے یا انکریمنٹل ٹیکسز جو آپ ہمارے پاس ڈیمانڈ کریں، وہ ہمارے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے. ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بالکل تنگ آ چکا ہے. یہ ساری مہنگائی ہمیں آپ ذرا کچھ سپیس دیں. پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ، اور ہم اس میں سے ان کو معذرت کریں گے. IMF سے معذرت کریں گے، نئے ٹیکس نہیں لگائیں گے، ٹیرف نہیں بڑھائیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان اس بات پہ بالکل کلیئر ہیں. چودھری صاحب تو پھر حفیظ شیخ صاحب کو کون پوچھے گا؟ یہ پوچھنا کیا، بس نکل گئے. انہوں نے یک طرفہ ہی مطلب ہے وہ بجلی کا ریٹ جو ہے وہ 3.34 بڑھانے کا وعدہ کر لیا، ابھی صرف 2 روپے بڑھایا، تو یعنی 7 روپے کا کہہ دیا وزیر اعظم کو. وہ بھائی کیا تمہیں کس نے کہا ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کرو؟ کوئی حال نہیں ہے. میں نے کہا کہ خدا کی پناہ، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہو. لوگ خواہ مہاں جوڑیاں پھیلا کے بد دعائیں نہیں دیتے. ایک اور سن لیں.
IMF وہ کہتے ہیں جی ہمیں رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ٹیکس کا انویلپ بڑھائیں گے, ہم انوویٹو طریقوں سے بڑھائیں گے. اگر آپ وہ سمجھے ہیں کہ ہمیں جس طرح پہلے ایک دفعہ انہوں نے 2019 پہ ایک دم ہمیں کہا کہ آپ 3800 سے اٹھ کے 5500 پہ چلے جاؤ, یہ نہیں ہوگا. ہم نے ان کو کہنا آپ ہمیں ٹارگٹ نہ دیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بڑھانا ہے. تو ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ہم ریونیو جو ہے اس کے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب لے جائیں, لیکن اس کی ان کی طرح نہ لے جائیں نا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. ایگزمپشن کو ختم کر دو, اس کو ختم کر دو, وہ ختم کر دو. مار دھاڑ ہم نے نہیں کرنی. ہم نے مار دھاڑ نہیں کرنی جی, اور ان کے کہنے پہ نہیں کرنا, لیکن بڑھائیں گے. اور جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں تک نہیں لے کے جائیں گے, لیکن لے کے جائیں گے. اگلا سنائیے جی. اس وقت میری جان میں آپ کو IMF پروگرام میں وہ IMF والے ہمیں یہ اتنا لیوریج نہیں دے رہے. اب میں وہ رکوا دوں نا اوپر جانا, وہ بھی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ میں یہیں پہ اگر رکوا دوں, پیچھے جو ہو گیا, لیکن ریورس تو نہیں ہو سکتا. اگر وہیں تک بھی رک جاؤں تو مزید وہ کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. اگلی بات مہنگائی کی وجہ انہوں نے کیا بتائی, مڈل مین. فارمر ایکسپلائٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ جا کے آڑتی سے پیسے لیتا ہے, وہ پھر اس پہ خرچہ کرتا ہے. جب جس ہارویسٹ ہوتی ہے تو وہ آڑتی اس سے سستے داموں لے لیتا ہے چیزیں. پیاز جو ہے وہ ایک بعد میں 3 روپے پہ فارمر سے ملتا ہے اور 35 روپے پہ جا کے ریٹیل میں ملتا ہے. کیوں؟ وائی از اٹ دیٹ دیر از سچ اے وائڈ کائنڈ آف مارجن فار دا مڈل مین. ایوریج پہ 35, 50, 60% کی جو ہے وہ بیسکلی مڈل مین کا مارجن ہے. دس شوڈ ناٹ ہیپن. یہ جناب یہ بات تو چوہے صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, میں بھی اسی فیلڈ کا آدمی ہوں, آپ بھی. اور کسان کو تو کچھ بھی نہیں ملتا. کسان کو تو یا آپ سبزی, ٹماٹر, پھل, یہی ریٹ ملتا ہے. 4 روپے کلو, 5 روپے کلو, 10 روپے کلو. اور اس کے بعد یہ جاتا ہے منڈی میں آڑتیے کے پاس. آڑتیہ پھر آگے اپنے کولڈ سٹوریج میں لگاتا ہے, وہاں پہ سٹور کرتا ہے, پھر اس میں وہ خرچے ڈالتا ہے, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ مارکیٹ میں بھیجتا ہے. اور وہی پیاز جو 4 روپے کسان حاصل کرتا ہے. آلو, بعض اوقات تو آلو پھینک رہے ہوتے ہیں کسان, اگر ان کو صحیح قیمت نہ ملے, جہاں تک صورت حال ہو جاتی ہے. تو جج صاحب یہ مڈل مین کا کردار وہ کہتے ہیں جی ہم ختم کریں گے. نہیں, بہت بڑا چیلنج ہے. اگر یہ کر جائیں تو اس سے بہت فرق پڑے. اس میں 2 چیزیں ہوگی. ایک تو جو کنزیومر ہے جس نے استعمال کرنی ہے چیزیں, جی ہاں, اس کو سستی ملیں گی, اور دوسرا کسان جو ہے اس کو پوری قیمت ملے گی. چوہے صاحب آگے. لیکن یہ جی بتائیں. یہ کہنا بڑا آسان ہے ویسے. یہ مطلب ہے اس پر کام نہیں ہوتا, باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن اس وقت تو مجھے لگتا ہے یہ آپ اور طرف جا رہے ہیں. اگر ہے ٹائم تو میں تھوڑی سی بات کروں. یہ بتائیں, آپ کریں. اب کچھ دیر سے یہ جو نوکرشاہی ہے انہوں نے نون لیگ سے رجوع کر لیا. بالکل پہلے بھی انہی کے تھے کیونکہ بہت عرصے سے وہ اقتدار میں تھے. اب انہوں نے ان کے کہنے پر اقدامات کرتے جا رہے ہیں. ہر قدم پر ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ PTI کو کسی قسم کی کوئی تعاون نہیں دے رہے, اور PTI والوں نے بھی اپنی ماشاءاللہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے میں اچھے ماہر ہیں. تو انہوں نے بھی اس 3 سال میں ان کو نکیل ڈالنے کے لیے اور ان سے کام لینے کے لیے کوئی مناسب انتظام جو ہے سسٹم ان پلیس نہیں کیا کہ یعنی لوگ دوسری طرف مت دیکھنے کی جرت نہ کریں. تو چوہے صاحب یہ تو پھر ان کا ہے. مزید آپ کو سنواتے ہیں جی بریک کے بعد. شوکت ترین صاحب نے جی ایک اور بات بھی کی, اور انہوں نے پھر اپوزیشن کی بات کی. سنائیے گا جی. چارٹر آف ڈیموکریسی. میں نے یہ چارٹر آف اکانومی میں نے اسپن کیا تھا اپنے وقتوں کے بیچ میں. تو میرے تعلقات جو ہیں وہ کافی لوگوں سے ٹھیک ہیں, کیونکہ میں نے NFC بھی کرایا تھا اور اس وقت بھی کنسنسس NFC تھا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم نے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. تو میرا تو یہ جستجو ہوگی کہ ہم اس میں یہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے لے کے جائیں. میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا, whether it is PMLN, پیپلز پارٹی, باقی جو کریٹیکل پارٹیز ہیں,
کہ ہم چند جو ہماری کریٹیکل اکنامک ایشوز ہیں اس پہ کنسنسس کریٹ کر لیں، اور اس میں ان کو بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، بیکاز وہ بھی یہی کہتے رہتے ہیں۔ صاحب یہ تو مساق معیشت کروانے کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی سب کے ساتھ ایک یہ تو مفاہمت کے بادشاہ بن کے آ رہے ہیں۔ منافقت تو مجھے نہیں آتی، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو یہ تو اور باقی مجھے یہ بتائیں کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا دیں کہ مہنگائی کب نیچے آنی ہے، عام آدمی کو ریلیف کب دینا ہے جی، اور لوٹا ہوا پیسہ کب ریکور ہونا ہے۔ بالکل اس پر میری کوئی پروگرام کا وقت ہو گیا ہے، ہے۔ کوشش کریں گے اس کا جواب ہم کل لے کے آئیں اور انہی سے ہی پوچھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,